لیکن ایک بات سچ سچ بتائیے گا، علماء تشریف فرمائیں، سادات تشریف فرمائیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے برکت لے کے، میں خود سے اور نمازیوں سے مخاطب ہوں، سچ سچ ایک بات بتائیے گا، نماز آج سے 20 سال پہلے شروع کی تھی یا 25 یا 15 یا 10 یا جب بھی، سچ بتائیے گا جب شروع کی تھی تب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی ودایا تو نہیں، کہ ودا نہیں سکتے، ودا سکتے، اب 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی سارا کچھ ودا لیا، اے ودایا۔ ہم نے مادی ترقی کی ہے، روحانی ترقی، اور اگر اہل بیت اطہار کو دیکھیں پتر تو 3-5 تو ہے ہی کھا نا، تواتر سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کے حضور شب بیداری میں گزاری۔ اللہ پتر اسی تے گول احمد تے اڈے اڈے سونے کھانے کھا کے بھی آ کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں جے شارٹ کرنی ہوئے تو کیویں کریں گے؟ وہ چلیا ودانا سی کہ گھٹانا سی؟ ودانا سی کہ گھٹانا سی؟ ودانا سی، اسی گھٹان والے چکراں چ پی گئے، عصر کی سنتیں بھی گئیں، عشاء کی بھی گئیں، اور مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر عشاء شارٹ کرنی ہو تو وہ بھائی بڑھانا تھا، گھٹانا تو نہیں تھا۔ اہل بیت اطہار بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، کتابیں کہتی سیدہ کی ساری رات اللہ کے حضور گزرنی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر، تو رو کے عرض کرنی ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ لیکن حضرت ہم 20 سال بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ حضور 20 سال بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ حضرت گل احمد یا الکرم یا 1.6 یا جی اللہ، ان کی کیا اوقات ان کے آگے؟ اگر وہ چاہتے تو ان کی جوتیاں بھی جنت سے آتی، اگر وہ چاہتے تو ان کے جوڑے جنت سے آتے، اور جب مرضی تھی تو منگوا بھی لیے، اگر وہ چاہتے تو ان کے کھانے جنت سے آتے، اگر وہ چاہتے تو ان کی سواریاں جنت سے آتی، لیکن کیا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن سبحان ربی اللہ اللہ کیا کہنا، ہم ادھر کے حضرت اللہ دا واسطہ جی بڑی دوروں آئے ہیں، بڑی گرمی ہے، تسی بھی آئے باجی ان اگے پتہ تکلیف کیا ہے؟ حضرت بڑی بڑی چیزیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں، یہ جاتے ہوئے اب بھی روکیں گے، روکتے 2 کاموں کے لیے، یا تصویر کے لیے روکیں گے تو یا کہتے ہیں جاتے ہیں جاندے نا کو وظیفہ دس دیو امیر ہونے والا، میں نے تھک لتھا ہوا، میں کہنا اوے ظالمو، ظالم میں واپس لیتا ہوں، اوے اللہ کے بندو اگر کوئی امیر ہونے والا وظیفہ ہے یا ہو تو پہلے تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے میں آپ پہ ہی نہ پڑھ لوں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں اتنے بھیجو اکاؤنٹ میں تو پھر تقریر کرنے آؤں گا، تم پھر مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ پوچھ رہے ہو، میں تو ابھی تک خود ہی غریب ہوں۔ ستی قوم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اینے پیسے ٹورو تو پھر تقریر کرنا مانگا، آپ مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ مانگ رہے ہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، میں تو آپ پہ غریب ہوں یار۔ وہ اللہ کے بندوں کو ہوش کے ناخن لو یار، کوئی ہوش کے ناخن لو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یار، وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، روز صبح اس امید سے نکلتا ہوں شاید آج کوئی پوچھے گا، آج کوئی، پھر میں یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سال جی کالا پہ گئے ہیں، میرے بڑے حضرت صاحب کم و پیش 100 سال مسند پہ جلوہ کر رہے ہیں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، اور میں نے حضرت آپ کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا، کوئی اس کی، بلکہ اس قدر دور نکل گئے، 20 سال حضرت ہو گئے ہیں کم و پیش سٹیجوں پہ،
2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ ابھی میں خود جامعہ نظامیہ میں تھا، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو اجازت بھی مل گئی اور شروع ہو گیا. اس حساب سے 21 سال ہو گئے میں سٹیجوں پہ ہوں. لا تعداد فرمائشیں میں نے ہوتی دیکھی، ماں کی شان، ابو جی کی شان، منقبت سیدنا غوث اعظم، منقبت بابا صاحب، منقبت امام حسین پاک، بڑی بڑی حضرت میں نے. لیکن حضرت 20 سال 21 سال ہو گئے نے، میں آج تک نہیں دیکھا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا 2 شیر اللہ دی شان. اس قدر اس کو حضرت اب اس کی اب کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا اس کی، اس قدر اس کو بھول گئے. اگے جان دے بجائے میں نے کسی سے نہیں سنا، میں خود اس کا گواہ ہوں. یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ تشریف فرمائیں، 2 کرسیاں لگی ہیں، ایک پہ میاں نعت خان بیٹھے ہیں، دوسری پہ میں ہوں. میں اس سائڈ پہ ہوں، نعت خان اس سائڈ پہ ہے. وہ نعشی پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسا کلام نہیں پڑھ رہا کہ جو کلام بڑا ثقیل ہو. حضرت بڑی آسان اس کی اردو ہے، بڑی دیر اس کلام نے سنیوں کے سٹیجوں پہ راج کیا، پھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. حضرت وہ پڑھ رہا ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. یہ کلام پڑھ رہا ہے، میں پاس بیٹھا ہوں، میرے سامنے بندہ نیچے سے سٹیج پہ آیا ہے. اچھا اس کان میں کہہ دیتا نا تو چلو مجھے نہیں تھا پتہ لگنا کی کیا ہے. انہوں نے کیا بھی اے والے کان سے، تو اے والے کان وال میرا اے والا کان سے. اس کو آگے کہتا ہے 2 شیر ماں دی شان. میں سوچ میں پڑ گیا، یار ذکر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا تھا، ماں کے تو یاد آ گیا. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام سے. پھر میں آپ کی دلیریوں پہ حیران ہوں، اتنی دلیری کہ آگے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دا نام لینا بس کر تے کی سنا سانوں. کیا تیرا دل نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا تھا، یا تو نبی علیہ السلام کے ذکر سے رج گیا تھا؟ حضور جانا اگے سیٹ اور پیچھے. اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلو میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، سچ سچ دسیو پتر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہون، وہ نعت خان نعت پڑھتا ہے تو ہے کسی کی ضرورت کو آ کے چل نعت بس کرتے 2 شیر ماں دی سنا. یہاں مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا تشریف فرما ہو، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے چل نعت بس کرتے سانو اما سنا. یہاں حضرت سیدنا خالد بن ولید بیٹھے ہوں، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے نعت بس کرتے سانو 2 شیر ماں دی. ٹھیک ہے پتر، ماں کی شان کو غلط نہیں ہے، کوئی طریقہ سے اپنا ٹھیک کرو نا. وہ جب آیا آتا اس کے کان میں کہہ دو یار یہ یاد آ گیا تو کوئی 2 شیر پڑھ دئی، باقی کوئی ایڈا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن آگے جانے کے بجائے لیکن پتر اگر اہل بیت اطہار کا انداز مبارک دیکھیں، صحابہ کا انداز دیکھیں، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے. جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا تو پہلے عرض کیا کرنا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. سونے ماں بھی قربان تے پیو بھی قربان. لیکن 2026 والے کتنے پہنچے نے، حضور دی نعت کراؤ بند تے سنو کی. حضور میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں خود ڈر جاتا ہوں، قد بڑا چھوٹا ہے، الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے، کہ مولوی سلیمان اسی اہل بیت اطہار کو لیا کی ہے. اس سال میرے خیال سے ہم نے 78واں یوم عاشور منانا ہے. حضرت جی پانی تو اگے گئے، پانی پہ کھڑے ہیں حضرت سارے، اور حالانکہ ان کے لیے پانی تھا کیا. میں کہتا ہوں باقی ساری باتیں چھوڑو، فرات کی بات چھوڑو، میں کہتا ہوں میرے امام حسین امام علی مقام اپنی مبارک انگلی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے، کئی ہزار فرات پھوٹ پڑتی ہے حضرت. اور بس کر جانے دے امت کو پانی سے آگے. اب وقت نہیں ہے حضرت، گھڑی ایسے بھاگ رہی ہے. میں پھر آپ ہی پہ چھوڑتا ہوں، بالکل حضور شخصیت پرستی پہ نہ جائیے گا کہ مصباحی صاحب آئے دن جو دل کی بات ہے کر دیجیے گا، مجھ سے کہیے گا معقول انداز میں بھی جواب دوں گا آگے سے. پھر حضرت سچ بتائیے گا حضرت، اگر میرے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیتے ابن زیاد شمر تو آج سانو روک کے دسنا ہے تے اج اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے، تے روک سکتا ہی کوئی؟ کوئی ماں نے جمیا ہی نہیں جو امام حسین کو روکتا حضرت. بلکہ حضرت ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اس پہ اگلی بتائی ہے. ہمارے کچھ احباب ہیں جو پتہ نہیں کیا اس وقت ان کو ہوا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پانی کے لیے ترسے. اوے اللہ کے بندے ہوش کر، اوے وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے.
وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے. اور کوثر والوں کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہر کے پانی کے لیے ترسے، بلکہ سٹیٹس یہ ہے کہ نہر کا پانی ان کے لیے ترستا رہا ہے. یا رسول اللہ، یا وہ کوثر والے ہیں، وہ کوثر 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 انا اعطیناکل کوثر، وہ کوثر والے ہیں. ان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہروں کے پانی کے لیے ترسیں، وہ پانی ترستا رہا. امام آپ تو توجہ نہیں فرما رہے، آپ تو ارادہ نہیں کر رہے. یہ ابن زیاد، یہ شمر، ان کی کیا اوقات؟ آپ پہ پانی بند کرے، آپ تشریف نہیں لا رہے. اجازت ہو تو میں نہ جاؤں قدم چومنے. اور میرا ود کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہوگا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پا. میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، حضور شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، بات سچ سچ کیجیے گا. یہ جون چل رہا ہے حضرت، اور جون پھر اپنا بتا رہا ہے. جون اپنا آپ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اسی جون کے روزے بھی رکھے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. 3:12 تے روزہ بند ہویا تے جا کے 7:18 یا 19 تے روزہ کھلے. ایک لمبا روزہ اور گرم روزہ حضرت. ٹھیک ہے جی. اور میں کہتا ہوں اس روزے میں سب سے بڑا امتحان ہوتا تھا روزے دار کا اثر دا وضو. بہت اوکھا امتحان. 12-13 گھنٹے 14-15 گھنٹے لنگ گئے نے. اندر گیا منہ خشک ہے، گلا خشک ہے، ڈگن والے ہوئے پے ہیں. لیکن حضرت ہمارا یہ حال تھا کہ منہ پانی پا کے اندر جان دیتا، منہ پانی پا کے اندر جان دیتا. اچھا پھر کی روندے رہے ہو بات یار؟ بلکہ اندر ایک عجیب جی خوشی سی کہ یار میں منہ پانی پا کے اندر نہیں جان دیتا جو میں اپنے اللہ کو راضی کیتا ہے. بلکہ حضرت اس سے آگے بھی ہوتا رہا. وضو کر کے آ گیا، تسلی نہیں کوئی ہوندی، منہ چاہیے تری ہے وے. واپس گیا جا کے کیتا اور جڑا گلا انہوں پھر میں کی کر چھڑیا. تو پھر میں خوش ہویا. کیوں؟ کیونکہ آج میری اللہ دی مرضی سی کہ تو پانی پینا. اور اپنی واری کہنا کہ میں خوش ہویا تے میں مزہ لیا تے انہاں واری کہنا ترس دے رہے. اور چلیا جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا لیا، جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا مزہ لیا. انہوں نے اینا مزہ لیا. جے تو حضرت مزہ لیں اور خوش ہوئے کہ یار آج ابن زیاد شمر کے آؤ ادھر حضرت جی وہ کوثر والے، کوثر والے. میں انکاری نہیں ہوں حضور، سب کچھ ہوا، پانی بند تھا سارا. لیکن حضرت کو یہ نہ کہے کہ وہ پانی منگوا نہیں سکتے تھے. میاں صاحب نے گل ہی مکائی. چلو اگلی گل شروع کرنے. فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لا، طاقت طاقت وہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لا. وہ تو بہت بڑا گھر ہے. میں چلو ان کے غلاموں 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 کے غلام ہیں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی. تونسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف، سیال شریف سے حضرت بھیرا شریف، اور سیال شریف سے بڑے شریف حضرت سیال شریف نے لا رنگ چڑھیا. ہاں جی پیر سیال لجپال. وہ لکھا ہے شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا، نائی تھا. حضرت بچہ کھیل گھر نہیں آیا، مسجدوں کو سپیکر لگے نہیں تھے کہ جا کے حضرت کو اعلان وغیرہ ہوتا بھائی یہ بچہ ہے، یہ اس کا حلیہ ہے، یہ کرتا ہے، یہ تنبیہ ہے یا یہ کچھا ہے. جس کسی کو ملا یار ذرا لیتے آنا. نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا، تھانے رپٹ لکھائی جاتی، ایک تھانے سے دوسرے تھانے کال ہوتی بھائی اس طرح دا بچہ ہے، اے دا حلیہ ہے، اے نام دسدا ہے. جو کوئی مشکوک بندہ لبیا تو بچہ لے ہی ہو. کچھ بھی نہیں. پہلے خود تلاش کیا، پھر شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کی حضور ہو بچہ نہیں کار آیا تو کوئی دعا کر دیو. شاہ صاحب خاموش. پھر عرض کی، پھر خاموش، پھر عرض کی، پھر خاموش. انہوں نے مریدی کی ہے اور ان کو پتہ تھا مرید کہتے کس کو ہے. ساڈے تو مرید بھی بادشاہ لوگ ہیں. انج لگتا ہے کہ اے پیر نے تو اسی مرید ہاں. کیونکہ مرید تو وہ ہے نا جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اے بھائی جی کہتے ہیں کدی وہ ماجھ سون والی ہوئے تو آٹا لے آتے ہیں، پیر جی دم کر دیو کٹی ہو جائے. تو بیوی واری پانی کی بوتل لے آتے ہیں، دم کر دیو منڈا ہو جائے. یہ کٹی کے منڈے تو اگے نہیں جاتے یار. جی یہ مرید ساڈے کٹیاں کے منڈیاں والے نے.
اللہ رسول کی بات ہی نہیں پوچھتے ہی حضرت. اوہ چلو میں اس پہ نہیں گفتگو، میں واپس آ جاتا ہوں. چپ رہا حضرت. اور کتابوں میں لکھا ہے 18 سال ایسے گزر گئے. حضرت سنا دینا اور سن لینا سوکھا ہے، جس پہ گزری وہی جانتا کیسے 18 سال گزرے. ہر سال یا ہر روز ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بچے کا انتقال ہو جائے صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں حضرت وہ ہے کدھر، یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے حضرت. ظاہر ہے جب وہ دن آتا ہوگا 18 سال پورے وہی دن. گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو گئی آپس میں. بی بی صاحبہ کہنے لگیں مینوں نا اپنے پیراں دیاں گلاں سنایا کر، میں ادن مناں گی تو میرا منڈا لاؤ کے دین گے. یہ کون سا بڑا کام ہے، جب وقت آئے گا کر دیں گے. وہ آپس میں ہو گئی. پیر آنکھ والا سی، ویخ لیا جڑا مرید نے امتحان لینا ہے. مرید نے 100 نمبر لے بلا لیا، بتایا کچھ نہیں. سر سے پگڑی اتار کے نا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب ٹینڈ کروایا کرتے تھے. حضرت مولا مشکل کشا کی سنت ہے ٹینڈ کروانا. اور اسپیشل جڑے منڈے کہندے نے کہ جی ساڈے خیال نہیں پاک، تو میں انہوں نے کہاں گا کہ پتر مولا علی پاک دے نام دی ایک باری ٹینڈ تے کرا کے ویکھ کوشش کریں وضو کر جائیں. کوئی نائی نو 100 روپیہ دیں، کہ یار تم ہی کر لے. تو پھر وہ بھی پڑھے تو نال تم ہی پڑھیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاتحہ. یہ پھر پتر اس طرح صرف ایتھے نہیں پھرے گا، پتہ نہیں کتے کتے پھرے گا جا کے. شکیلا شبانہ شبونہ ساریاں ہو گئی ہیں، ڈلیٹ ہو جان گیا. بھائی علی علی ہیں جی، علی علی کوئی پتر لین والا تے آیا ہے، لین والا کوئی نہیں ہے، کوئی لین والا ہی نہیں ہے. یہ حج کی ٹینڈ نہیں ہے میری بھی. دعا کرو اگلے سال اے حضرت علی پاک دے نام دی. اور سال کو 2-3 میں کرانا ہوں، کوئی 4-5 مہینے سوکھے لگ نہیں آتے. تو پھر سگنل پٹھے پٹھے آن لگ پہ میں پھر کرا چڑنا، پھر موجاں لگ جاندیاں نے. ہاں جی وہ پگ لائی تو فرمان لگے بھی وال واہ بھی ود گئے نے، ساری ٹینڈ ہی کر دے. وہی تو موج ہو گئی پیران کی ٹینڈ کرنی. انہیں جناب وٹی پہ اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ سجے پاسوں شروع ہو گیا. اب دائیں طرف سے کرتا جائے. وہ اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان آیا ہوا تھا، لیکن دانتوں کے نیچے زبان دے لی. کوئی بول بول نہ بول کتا، لیکن اگر طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے. اگر یہاں سے راستہ نہیں ملا تو پھر اس نے انداز بدلا اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گیا. آنسو آنکھوں سے، رخساروں سے، داڑھی سے ہوتے ہوئے دامن پہ گرتے رہے. اے ٹینڈ کر لی. ہوں ادھر آنا سی تو جدو سائڈ بدلی نا ادھر ادھر ہونے لگا تو کچھ اتھرو شاہ صاحب تے جا ڈگے. پتہ تو پہلے بھی بہانے میں رہنا سی. پیچھے ویکھیا تو مرید پیا روئے. انہوں پوچھا وہ نائی بابے تو کانوں رون ڈے ہیں؟ پھر تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا. عرض کردہ حضور اج 18 سال ہو گئے منڈا گواچیا. تو بی بی نے مینا ماریا ہے، کہنی میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. تو وہ کہن ڈی میں نہیں کہن ڈیا. فرمایا انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے پہلے منڈا ہو گیا ہوگا. اس نے عرض کی حضور ویکھیو کسی امتحان چ نہ پائیو، اون ہویا تو مسی تو توڑ چھڑنی. فرمایا لوڑ ہی نہیں پانی. پہنچ. شاہ صاحب اس کونے پہ تھے، وہ اس کونے پہ تھا. لگا ہی اس نے دوڑ. پتر ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. انہوں نے کیڑا دوڑ سکتا ہے پتر؟ بڑی انہیں دوڑ لائی. لیکن جب گھر پہنچا تو دیکھتا ہے سارا علاقہ اکٹھا ہے. جا کے پوچھتا ہے بھائی کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہی تینوں پوچھنا آئے ہیں کہ کی ہوا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ویڑے منجی ڈٹھی ہے، گبرو جوان منڈا بیٹھا ہے. کون ہے منڈا؟ انہوں نے کہا پرے تھے وہ اندر گیا، خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب طوفان تھم گئے تو بیٹے کو چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟ عرض کرتا باجی جانے کا تو پتہ نہیں، چھوٹا تھا، کچھ بڑا ہوا ہو شکل تو دیکھا سکھوں کے گھر میں ہوں. انہوں نے بھی کبھی کہا تو ہماری اولاد ہے. وہ کہتے ہم گزر رہے تھے تو تنہا ہی کھیل رہا تھا، ہم نے تجھے اٹھا لیا. اس سے اگلی بات نہیں کبھی بتائی، بتاتے تو چلو میں کو کوشش کرتا. اچھا پتر یہ تسی جانتے آن کیویں ہویا؟ انہوں نے کہا باجی سکھ مالک کے تے چلا سی. انہوں نے کہا گھوڑا تیار کر. میں گھوڑا تیار کر کے کھلوتا سا. میرا منہ بوئے والوں سی. بابا بوئے چوں نہیں آیا، یا زمین چوں نکلیا یا سمانوں ڈگا مینوں نہیں پتا. نسدا آیا میرا ہاتھ پھڑیا تے سنے گھوڑے تو چوک کے تے چھڑ کے تے آپے گئے. اب کیونکہ مرید تھا نا، انہوں نے کہا جی میں لے جاواں اور بابے ہوری پچھاننے پین تے پچھان لیں گا. انہوں نے کہا باجی پہلی گل تے وہ بابے ہوری سونے ہی ایڈے نے، لکھاں جی کھلوتے ہون گے تے میں پچھان لاں گا. لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حسین کا عالم کیا ہوگا.
اور آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست پریشان ہو رہے ہیں. مصباحی صاحب ہے تو گل ویکھو کس. اور میں کہنا چلیا جڑی میں تینوں سنائی وہ تو پھر لیٹ سن کہ اس نکر تو اس نکر تک جاندیا منڈا آیا. قرآن کہندا ہے تے بہت فاصلہ ہے, ایتھے اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے پہلے بھی آ سکتا ہے. یہ تو پھر نکرو نکر گئے تے آیا نا. قرآن کہندا اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے بھی آ سکتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے ہو گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی میرے حسین کا عالم, لیکن طاقت ہندیاں زور نیلا. اوکھا کام ہے, پلوانا دا کام ہے. یہ پلوانا دا کام ہے پتر. یہ تو پانی کیا تھا پتر. صحابہ علیہم رضوان نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا جان حسین کی زبان چوس رہے ہیں, اور کبھی ہم نے دیکھا کہ حسین نانا جان کی چوس رہے ہیں. یہ تو بس میں پیچھے بھی یہاں میں گھر بیٹھا تھا, مودر بھی کہہ رہا تھا کہ حضور قصور کو ساڈا بھی ہے وے کہ 78 سال ہو گئے, پانی تو اگے, پانی تو اگے, پانی تو. امت کو بتائی گئی ہوتی تو امت کا یہ حال ہوتا. کربلا اگر امت کو بتائی گئی ہوتی امت کا یہ حال ہوتا. پانی سے آگے. اور ایسے ایسے کل میں وہ بچے نے اسٹیٹس لگایا تھا, خیر اس کو میں نے کال کی, سمجھایا بھی, اللہ کرے سمجھ جائے. میں لٹ گئی بابا. وہ یار اللہ کا نام لو, وہ اہل بیت اطہار ہیں. کوئی جملہ بھی بولنا ہے تو سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ ایسا نکلا ہوگا. میں حضرت کل تفسیر پڑھ رہا تھا جناب ایوب علیہ نبی علیہ السلام. بیماری کا امتحان آیا اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب بیماری زبان تک آئی اور اب ذکر میں ذرا دقت آ رہی تو پھر بولے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے شفا دے دی. میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں, لوگ مبارک دینے آئے کہ اللہ نے شفا دی ہے. بہت بڑا امتحان, بہت بڑی آزمائش. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شفا ہو گئی ہے, اس کا بھی اپنا مزہ ہے, لیکن تانوں کی دساں جڑا بیماری دا مزہ سی نا, وہ مزہ ہی وکھرا سی. لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں, بیماری میں مزہ؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا نا تو ایک بار صبح کے وقت مجھے میرے رب کی آواز آیا کرتی تھی, میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو. ایک دفعہ صبح کے وقت آواز آنی ہے, میرے ایوب آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ فرمانا پھر ایک دفعہ رات کو آواز آنی, میرے ایوب تسی ٹھیک ہو؟ فرمایا جب صبح آواز آنی میں نے سارا دن اس آواز کا مزہ لینا. فرمایا جب رات کو آواز آنی میں نے پھر ساری رات اس آواز کا مزہ لینا. میں کہتا جب حضرت ایوب کو آواز آئی میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو, پھر انہوں نے مزہ لیا. میں کہتا ہوں ساری باتیں بتانے والی نہیں ہے, پتہ نہیں ادھر بھی کون کون سی آوازیں آئی ہوں گی اور اہل بیت نے کیسا کیسا مزہ لیا ہوگا. اس لیے پتر احتیاط کرنی ہے, کوئی ایسا جملہ. اور دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں پتر, لٹے گئے ہو؟ بظاہر ہوا سارا کچھ, میں کسی سے انکاری نہیں. اور پتر تباہ تو یزید ہوا, تباہ تو شمر ہو گیا. چل میں اگلے پروگرام کینسل کرتا, تو پروگرام بنا. ایک ایک گھر پہ دستک دے کے پوچھتے ہیں بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ شمر ہوئے. ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے پوچھتے بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ یزید ہوئے. اور تو پورے پاکستان کے بوئے کھڑکا لے, تجھے ڈھونڈنے سے کوئی شمر کوئی یزید نہیں ملے گا. ایسے تباہ ہوئے, ایسے لوٹے گئے. شیطان نے ان کا ایمان لوٹ لیا, شیطان نے ان کا دین لوٹ لیا, شیطان نے ان کی آخرت لوٹ لی. کوئی اپنے پتر کا نام شمر یا یزید اس دور میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. چل پھر دوبارہ نکلتے ہیں اور ایک ایک بوا کھڑکا کے پوچھتے ہیں وہ ایتھے کو زینب بھی ہے وے. کسی گھر میں تجھے زینب ملیں گی, کسی گھر میں تجھے ام کلثوم ملیں گی, کسی گھر میں تجھے رقیہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے کسی گھر میں کنیز فاطمہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے عائشہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے آمنہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے حسن ملیں گے, کسی گھر میں تجھے حسین ملیں گے, کسی گھر میں تجھے غلام حسین ملیں گے, کسی گھر میں تجھے خادم علی ملیں گے. اور ساڈے بابے نے تے اخیر ہی کر چڑی خادم حسین. رسول بلکہ کسی کو چھوڑو جی, یہ میرے گھر پہ اللہ کا کرم ہے. میرا وڈا منڈا جڑا اللہ نے مینوں دتا حضرت
میرے مرشد پاک فرمانے لگا بھی اللہ نے پتر دینا ہے تو اسی دا نام علی رکھنا ہے. اس وقت تو کچھ بھی پھر تھوڑا دوسری طرف سے بھی کچھ آیا اور نہیں تھوڑا جہا نا کوئی نویں نام جڑے نا کوئی نواں نام رکھیے. میں کہ نہیں بھائی پیرا نے آکھیا ہے محمد علی رکھنا. اس وقت تو کوئی نہیں لیکن ہوں تو حضرت صاحب میں بڑا مزہ لینا. میں کہنا واہ میرے مرشد دا فیض, میرے گھر پہ کیسا اللہ رسول کا کرم ہے. پتر یہاں لوگ پیسے دے کے اور پیسے لے کے علی علی کرتے ہیں اور میرے گھر سارا دن ہی پہ علی علی ہوں حضرت. صبح ہونا شروع ہوتا ہے رات تک حضرت. نانی آواز مارے علی, ماں آواز مارے علی, میں آواز مارا علی, چھوٹی بہن آواز مارے علی, اس کی چھوٹی مارے علی. میں کہتا ہوں مولوی سلیمانو تیرے گھر تے کنا کرم اللہ تے اللہ دے رسول دا سارا دن پہ علی علی ہوندا ہے. لٹے دے پتر ہو گئے, اے لٹے گئے اور نہ کوئی انہاں نوں لٹ سکدا ہے. باتیں بڑی پتر گھڑی بھاگ رہی ہے. یہ تو پتر کدی تسی پاکاں کل بہو نا تو پھر تانوں پتہ لگے کہ ہویا کی سی. پاک کہندے نے دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر ہے, دولت دیدار پائی. پتر یاد رکھنا ایک صبر ہوتا ہے بندہ کر کچھ نہیں سکتا تو صبر کر لیا, لیکن ایک صبر وہ ہوتا ہے بندہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے لیکن بندہ پھر بھی اوکھا صبر. لیکن اہل بیت نے کر کے دت چھڑے, کر کے دت چھڑے. یہ نقشبندیوں میں بہت بڑا نام ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر لکھی اور تفسیر کا نام اپنے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا, تفسیر مظہری, مظہر سے مظہری. حضرت نا مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں, وہ حضرت مزہ لیندے ہیں, وہ میرے اللہ والے انا للہ میرے اللہ والے وہ مزہ لیتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کوڑی تھی. حضرت کے لیے بھی اکثر انہوں نے بڑے سخت جملے بول دینے, لیکن آپ نے سارے مریدوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی یہ جو بھی کہنا تو میری وجہ نال جڑے نا, اس لیے کوئی مرید. وہ لکھا ہے شاہ صاحب کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نائی تھا, حضرت نائی کابل پٹھان تھا کابل. بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی, بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نہ رنگ خراب کرو. وہ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا. وہ آیا اپنے پیران دے کول, حضرت پیران نے کو کم دسیا وہ کم پیا کرے. وہ دور تھا کہ پتر وہ تلوار نہ سارے ہی لگایا کرتے تھے. اور یاد رکھنا پتر اسی ہے بھی تلواراں والی امت, اللہ کرے کو مردے کلندر آئے جڑا سانو لنگر چ کٹ لوے. لنگر کو ہے سی کربلا چ لنگر. چلو اما عائشہ پاک نو عرض کرنے, اما جی ذرا تسی دسو ہاں تہاڈے تو بہتا نبی علیہ السلام دے پاک گھر کون جاندا ہے, اوتھے کدی لنگر بھی پکا سی؟ اما عائشہ فرماتی 3 جان گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا. اب ادھر کتابیں پڑھیں آپ, ہمارے نبی علیہ السلام نے نمک سے بھی کھانا کھایا ہے, روٹی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے پانی نال بھی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے روٹی اتنے کھجور رکھ کے وہ بھی روٹی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے سرکے نال بھی روٹی کھادی ہے. اور اسی تو پتر کتے کھانی پہ آئیے تو ساڑھے منہ دے پہ ایکشن ہی بدل دینے. نبی علیہ السلام سرکے سے روٹی کھا کے فرما رہے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے. فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کا بھی غریب. روٹی تو ہے ہی نہیں پتر کوئی. یہ اب 10 محرم ہے, ڈر اس لیے لگتا ہے 1 2 3 4 5 کیمرے 6 لگے دینے, موبائل بھی نے, کوئی پتر کدھر سے بات کاٹے اور میریاں لینا لین لگ پڑی ہیں نظر. تو 10 محرم کو آپ کو پانی پانی نظر آئے گا. لیکن انداز حسین یہ تو نہیں ہے کہ پتر اس دن نماز کا جو وقت ہوگا مسجد میں جگہ ہی نہیں رہے گی کوئی. پانی تو اگے پتر گئے ہی نہیں ایسی کوئی بھی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پتر میں خود سبیل لگاتا ہوں, میں خود لنگر پکاتا ہوں. اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں کہ میرے دل میں لنگر حسینی کے لیے اتنی سی بھی میل آئے. میں اپنا دکھڑا رونے لگا ہوں. انہوں ویسے پتر سچ دسو اگر اسی انہوں نے ویکھیے تو انہوں نے تو 10 محرم پانی, انہوں نے 10 محرم تو سانو چاہیے اسی بھی نہ پیندے اسی بھی نہ کھاندے. لیکن چلو بزرگوں نے کہا ہے نہیں تسی انہوں نے نہ تے پیاؤ بھی تے کھواؤ بھی, باقی نہ انہوں نے کھادا ہے تے نہ انہوں نے پیتا. لیکن اے پکی گل ہی انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھی. انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز. حضور یہ سننا سوکھا ہے, پتہ ہے سامنے ہزاراں ننگیاں تلواراں لے کے خون دے پیاسے کھلوتے نے تے بڑے مزے نال فجر پڑھنا ہے. حسین پاک دا ہی کام ہے, یہ حسین پاک دا ہی کام ہے.
پتر میں وہ منظر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. 72 ہون رودر پتر ننگیاں تلوار لے کے کھلوتے نے سارے تے فجر جا جماعت نہ پڑھنی ہے. حسین پاک دا کام ہے, یہ حسین پاک دا کام. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. یہ پتر کیونکہ ہمیں بڑوں نے منع کیا ہے کہ کربلا بیچنی نہیں, لیکن کبھی تنہائی میں کتاب کھولتا ہوں تو پھر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے. واہ میرے پاک حسین. حضور ہم تو جس دور سے گزرے ہیں خون چٹے ہو گئے نے, انہوں گلاں نہیں رہیاں, لیکن کدی دور سی کہ اپنے نالو پتیجا تے پڑھیواں بہتا پیارا ہوندا سی, بہتا پیارا ہوندا سی. یہ اب نہیں, خون سفید والا دور. اسی دور میں میں آپ ہی ویکھیا میرے ابا جی مینوں کئی باری لگتا سی میں متریا تو نہیں کتے بھتیجیاں پڑھیویاں نال. تو میں کہتا ہوں جب امام حسین پاک نے حضرت امام قاسم کو بھیجا ہوگا تو قلب مبارک کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی. حضور ویر حسن دی نشانی سی, ویر حسن دی نشانی سن امام قاسم, امام حسن مسنہ ویر حسن دیاں نشانی. جب میرے امام نے ان کو روانہ کیا ہوگا کیا قلب اطہر پہ گزری ہوگی. فجر اس دن بھی یزیدی فوجیں قریب آ گئیں. امام حسین امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ پوچھو ان سے یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی پچھوں آرڈر سخت آیا, یہاں بیعت یہاں لڑائی, تیجا آپشن نہیں کوئی. حضرت عباس حاضر ہوئے, فرمایا انہوں جا کے کہا مینوں پتہ ہے جو تسی کرنا آئے ہو تو تسی باز کوئی نہیں آنا, بس سانو ایک راز ذرا اللہ دی عبادت واسطے دے دے. کدے لی منگی رات عبادت, اور پھر ساری رات اہل بیت نے عبادت کی تھی. نہیں پتر کچھ لو میرے پترو, ہوں آؤ پانی تو اگے, ہوں اگے آؤ اگے. ہوں یہ وہ پٹھان آیا جو تلوار والی بات کرنے لگا تھا. پتر لنگر علماء بزرگ سادات بیٹھے ہیں, لیکن کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد یا 11 تھی یا 12 تھی. تلواراں کنیاں 11 یا تے لنگر. پھر اسی کیڑی امت ہوئے, اسی کیڑی امت ہوئے. یہ تو پتر پیچھے بھی میں کھپن ڈیا دساں, رل مل کے کھیڑ کھیڑیا گئے اور سانو لیا اینی دے ٹوئے جو سٹیا کہ ان سمجھ نہیں آ رہی باہر کیویں نکلی ہے. بچپن میں حضرت جی ہمارے بچوں کو پوئمیں انہوں نے کیا پڑھائیں, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. ٹوٹ بٹوٹ کے پوئم کون سی پڑھائی, چوچو چوچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجا آیا چوہا نیچے. پوئم کون سی پڑھائی, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. پوئم کون سی پڑھائی, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. اوے اللہ دیا بندیا, اوے انہوں ککڑ کیوں پڑھان دے ہیں, اوے انہوں چوچو چوچو چاچا کیوں پڑھان دے ہیں, اوے انہوں پڑھانا ہی تے ذوالفقار پڑھا, اوے انہوں پڑھانا ہی تے جعفر طیار پڑھا, اوے انہوں پڑھانا ہی تے خالد بن ولید پڑھا, اوے انہوں پڑھانا ہی تے امام حسین پڑھا. لیکن انہوں پتہ ہے کہ پتر جی انہوں نے پڑھایا تے قوم حیران ہے. حضرت میں نے بڑوں کے سامنے یہ رونا رویا, حضور جی چوچو چوچو چاچا تے پوئم لکھی جا سکتی ہے تو کہ ذوالفقار تے کوئی پوئم نہیں سی لکھ سکتا, لیکن لکھی کوئی نہیں. وہی چوچو چوچو چاچا ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. جس قوم نے حضرت جی پڑھنے ہی مرغے نے تو اس قوم نے کرنا. اور آپ دیکھ لیں حضرت اے ملک اینڈ پہ ونڈتے ہیں جی حضرت جی وہ ونڈی دی نیاز ہوں حضرت, تو اے لے لے تو اے لے لے تو اے لے لے تو اے لے لے تو اے لے. بات پھر وہی ہے پتر, اگر میں بات کروں تو ہم پانی سے آگے, ہم پانی سے آگے. حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ لکھا ہے جی, وہ پٹھان مرید آیا حضرت, وہ کو کام کر رہا تھا, اماں جی آ گئی ہیں, آگے پوچھا پٹھانا کی کرنے ہیں, انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے آکھیا ہے. پہلے تو پٹھان دی ہوئی, پٹھان چپ کر رہا بھائی اندروں آئیاں نے, ظاہر ہے میرے پیر نہ کوئی تعلق ہوئے گا. اور اماں جی نے توپاں دا رخ پیر نال کر لیا. پیر ادو تو نہیں نہ سنی جاندی,
وہ خان نے تلوار پھڑی تو کھچی سر لان لئی، میرے پیر دی گستاخی بھی کر دی. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. ان مرید بھی روندا پیا تو پیر بھی پیا روندا ہے. اور اس کرتا ہے حضور اللہ نے آپ کی نگاہوں میں یہ طاقت رکھی ہے، اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالنے تو اس پہاڑ کو سرما بنا دیں. لیکن یہ عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا تھا، دل میں بات ڈالی گئی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر دل میں بات ڈالے گی مظہر جیسے تو ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے نا، ہماری ایک بندی ہے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے شادی نکاح کر لینا، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. حضرت اور روئے. فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نگاہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یار سے عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دا مننے ہوا. پتر بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، لیکن کچھ ہم بھی وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں آگے جا کے سبق سنانے میں. باقی کروں چھکاب سے پتر اگون آپے کرو. سکھو حسینیت کیا ہے پتر، ایک قوم بنو، اللہ لی گسا کرو، اللہ لی لڑو پتر. اپنی ذات حضور آخری بات کرنے لگا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. ساڈا مارو کوئی اور اسی آپ جیلسی لیگ پولنگ اللہ وہاں ایسا. حضور اپنے قاتل نو شربت پہ بھیج دیں. مولا علی پاک اپنے قاتل نو شربت بھیج دیں. فرمایا درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، ایتھے آن والا کدی خالی جاندا. وہ لبھی ہے قصور حضور، اتنے سالوں بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں، کچھ بھی کھٹیا وٹیا نہیں ہے. یہ چلے میں کر دیتا ہوں ایک بات جاتے جاتے. بس حضرت جتنے نمازی بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی یہاں آئیں فقیر بن کے آئیں. کیا بن کے آئیں؟ فقیر بن کے. اب جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے آگے پیچھے جو کچھ لگا ہے اس کو باہر ہی جوڑ آیا کرے. یہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے. میرا تعلق گجر برادری سے ہے، بعض دفعہ کچھ مجبوراً ہمیں بتانا پڑتا ہے. تو باقی حضرت جی میں ملکاں گار جام پندا تو میں ہی ملک ہونا سی، جی میں مغلاں جام پندا تو میں مغل ہونا سی، جی میں پٹیاں جام پندا تو میں ہی پٹی ہونا سی. اس میں کمال کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ بندہ اس کو باہر چھوڑ آیا کرے. اب جو کچھ بھی ہیں ادھر جب بھی آنا ہے کیا بن کے آنا ہے؟ وہ چلے فقیر بن کے آؤ. تو پھر جو لے کے جانا جی تو لے جاؤ. حضرت ہم نے فقیر بن کے دکھانا ہے. اور پھر اگر اللہ اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری فقیری پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ میر علی شاہ بناتے ہیں کہ پیر سیال بناتے ہیں. ان تو آپ ہی تھا نا میر علی بن، تو فقیر بن، تو فقیر بن. اور اگر تیری میری فقیری ان کو پسند آ گئی، میں تو خیر فقیر بننے کو کہہ رہا ہوں نا. بڑے جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ. مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سن حرم میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سر انور سجدے میں ہیں اور اللہ کے حضور عرض کیا کر رہے ہیں، عبیدو کا بفنائک، عبدو کا نہیں کہا اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام یا بندہ تیری بارگاہ جا حاضر ہے. عبدو کا نہیں کہا عبید اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام جہا بندہ تیری بارگاہ وچ حاضر. سائلو کا بفنائک، فقیرو کا بفنائک، تیرا فقیر تیری بارگاہ چ. سائلو کا بفنائک، تیرا سوالی تیری بارگاہ وچ. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز یاد کر لیا. کہتے جب بھی کوئی مشکل آئی اسی انداز سے اللہ کو پکارا، اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. فقیر. اب جو کچھ بھی ہیں دیکھیں تو صحیح نہ پتر اہل بیت اطہار کے انداز کیا ہے. فقیرو کا بھی فنائک، عبیدو کا بھی فنائک، سائلو کا بھی فنائک، یا اللہ تیرا فقیر تیری بارگاہ. انداز دیکھیں پتر، فقیر بن کے ہو تو جو لے کے جانا ہے تو ہم کیا لے کے جانا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بچے یہاں ایسے نمازی بھی تشریف فرما ہوں گے کہ جنہیں نماز پڑھتے ہوئے
25 साल हो गए हैं। हो सकता है कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे नमाज पढ़ते हुए 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। अल्लाह हज़रत हम अपने 25 या 20 या 15 या 10 या 5 को दुनियावी लिहाज से देखें, हमने बड़ी तरक्की की है, बहुत चेंज किया है ख़ुद को, बहुत आगे की तरफ गए हैं। मिसाल के तौर पे आज से 20-25 साल पहले टांगे पे थे, फिर चिंची पे आए, फिर साइकिल अल्लाह ने दे दी, फिर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दे दी, फिर अल्लाह ने मेहरान दे दी, फिर अल्लाह ने आल्टो दे दी, फिर अल्लाह ने कल्टस दे दी, फिर अल्लाह पाक ने सिटी दे दी, फिर अल्लाह पाक ने GLI दे दी, फिर अल्लाह पाक ने 1.6 दे दी, फिर अल्लाह ने 1.8 दे दी। अगर आप अभी 1.8 पे नहीं पहुंचे, कहीं रास्ते में ही हैं, सच सच बताइएगा, मस्जिद में बैठे हैं, दिल तो करता है ना। जब अल्लाह की ज़ात ने पैसे दिए थे, सबसे पहला काम कौन सा किया था? पुराना घर गिरा के, जब अल्लाह की ज़ात ने और पैसे दिए तो साथ वाला खरीद के उसको और बड़ा कर लिया। फिर अल्लाह ने और ज़्यादा दे दिए तो क्या किया? फिर अच्छी सी सोसाइटी में चले गए। पहले हजरत को 800 वाली को 1200 वाली जूती भी रेड़ी से लेके पहन लिया करते थे। फिर अल्लाह की ज़ात ने पैसे अता किए तो फिर बांटा, फिर और पैसे दिए तो सर्वस, फिर और पैसे दिए तो बोरजान, और पैसे दिए अर्बन सोल, आगे बढ़ते गए हजरत। पहले हजरत को सादा सा जोड़ा भी पहन लेते थे, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात ने पैसे अता किए, फिर गुल अहमद और पैसे दिए, अल करम और पैसे दिए, पाशा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हमने खुद